السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی۔ مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا۔ بد اخلاقی، بد مزاجی، بغض، حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو چکی تھی۔ تورات کے احکام اور الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام آسمانی کتابوں میں احمد ہے۔ تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جس دن ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی وفات ہوئی، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دے دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حالانکہ مدینے سے حبشہ کی دوری ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اتنی دوری کے باوجود خبر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھواں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں نیکیوں پر جمے رہنے کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ فائدہ: میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے وہ اس کو چھپاتے ہیں، ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئیں گی، اور آخرت اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ طب نبوی سے علاج۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ پیش کیا گیا ایک بند تھالی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے۔
جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو بھی ختم کرتا ہے اور غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو بھی ختم کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو بھی نکھارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو بھی میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔